آپ کی میزبان ثنا خان اور میں اس وقت موجود ہوں سی بی آفس میں. ہمارے ساتھ چیئرمین سی بی اے موجود ہے ارشاد خان صاحب. بات کریں گے اسکرپ کے حوالے سے. ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق جو ہے یہاں پر واٹر بورڈ کے جو اسکرپ ہے وہ بالکل صفر ہو چکا ہے، لیکن کچھ فوٹیجز میرے پاس موجود ہیں جس میں جو ہے وہ بہت سے اسکرپ اٹھایا بھی جا رہا ہے اور ان کے پاس جو شیٹ ہے اس میں یہ پراپر صفر ہوا ہوا ہے. تو اس بارے میں ہم مزید ان سے جانیں گے کہ کیا صداقت ہے اس میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شاہ صاحب بتائیے گا کہ کیا صداقت ہے اس چیز میں؟ دیکھیں جی، ہم پہلے بھی کئی بار تحریری طور پہ ایم ڈی صاحب کو لکھ کے بھی دے چکے ہیں اور زبانی طور پہ بھی بتا چکے ہیں، اور کئی بار ہم میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ جو ہے یہ آواز اٹھا چکے ہیں کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا اسکریپ چوری ہو رہا ہے اور لگاتار سے چوری ہو رہا ہے. جو کیا نام ہے کمیٹی ہے اسے بتایا نہیں جاتا، اور اسکریپ کی جو لوگ ہیں، جو ٹھیکیدار ہیں یا جو دیگر لوگ ہیں، وہ جو ہے ان جگہوں سے اسکریپ اٹھا رہے ہیں جہاں جو ہے کمیٹی نے یا جن لوگوں نے اسکریپ شو کرنا تھا انہوں نے وہاں نیل شو کیا ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں شک و شبہات بہت دنوں سے تھے، لیکن کئی چیزیں جو ہے وہ ہم نے دیکھی ہیں اور کئی معاملات جو ہے وہ ہمارے سامنے بھی آئے ہیں. آپ کے توسط سے بھی ہم جو ہے وہ ایم ڈی صاحب کو اور دیگر لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جی اسکریپ میں جو ہے وہ چوری ہو رہی ہے اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ چوری کی جا رہی ہے. ان جگہوں سے اسکریپ اٹھایا جا رہا ہے جہاں نیل دکھایا گیا. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں جہاں سے نیل دکھایا گیا وہ پہلے کمیٹی کو دکھانا چاہیے تھا. کمیٹی دیکھتی اس اسکریپ کو کیا تعداد ہے، کس وزن میں ہے اور کتنی لاگت کا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسکریپ اٹھایا جاتا. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جی ٹھیکیدار جو ہے وہ راتوں رات پہنچتا ہے اپنے گرینڈر اور دیگر مشینری کے ساتھ اور اسکریپ کاٹنا شروع کر دیتا ہے. اسکریپ کٹتا ہے، وہ ٹکڑوں میں آ جاتا ہے. ٹکڑوں میں آنے کے بعد جب کنٹینر لوڈ ہوتا ہے تب جا کے جو ہے کمیٹی کو بتایا جاتا ہے کہ جی کیا نام ہے اسکریپ جو ہے وہ اٹھ رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ متواتر سے ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں اور کئی جو ہے شکوک و شبہات بھی ہمارے اور کئی جگہ سے ہمارے معلومات بھی ہوئی ہے کہ جی اسکریپ میں چوری ہو رہی ہے اور بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے. ہم یہ پہلے بھی دعویٰ کر چکے ہیں اور ابھی بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ کروڑوں نہیں اربوں روپے کا اسکریپ ہے اور اربوں روپے کی اسکریپ کو جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے کیا نام ہے اٹھا کے اور جو ہے وہ چوری کیا جا رہا ہے. ہمارے واٹر کارپوریشن کے افسران بھی اس میں ملوث ہیں. باقاعدہ طور پہ جو اسکریپ چوری ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے دنوں مسلم آباد میں میری رہائش بھی وہیں پر ہے، وہاں جو ہے وہ کروڑوں روپے کا اسکریپ پڑا ہوا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ ٹھیکیدار کے لوگ اور کچھ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ آ گئے اور اسکریپ انہوں نے کاٹنا شروع کر دیا. مجھے فون آتا ہے کہ جی وہ اسکریپ جو ہے چوری ہو رہا ہے. چھوٹی تعداد میں تو رہنے کی کٹائی ہو رہی ہے اس کی، یا اس کی جو اس کو کنٹینرز میں ڈالا جائے تو کسی کو خبر نہیں ہے. ایم ڈی صاحب کو آخر پتا ہے کس بات کو؟ نہیں یہ پتا ہے کہ گاڑی سے نکلنا ہے، روم میں آ کے بیٹھنا، روم سے نکلنا ہے، واپس گاڑی میں بیٹھ کے چلے جانا ہے. دیکھیں جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹیم ورک سے کام ہوتا ہے. اکیلے ایم ڈی صاحب کی نئی معاملات ہیں کہ پورا واٹر بورڈ جو ایم ڈی صاحب دیکھیں گے. ہر سطح کے اپنے اپنے افسران ہیں اور ہر جگہ کو جو ہے اپنے لیول کے افسران دیکھ رہے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے فون کیا کہ بھائی یہاں یہ ٹھیکیدار کیسے آیا، یہ آپ لوگوں نے نیل دکھایا، پہلے آپ نے کمیٹی کو نہیں بتایا، آپ نے یہاں ان کا لیٹر ایشو کیسے کیا؟ تو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ جی وہ ہم نے تو نہیں بھیجا. تو پھر میں نے ٹھیکیدار سے پوچھا کہ آپ کیسے آئے؟ کہنے لگا نہیں وہ غلطی سے آ گئے. میں نے غلطی سے کیسے آ گئے؟ اگر ہم نے نہ دیکھا ہوتا تو وہ غلطی یہ تھی کہ چوری ہو جاتا، اور ہم نے دیکھ لیا تو ظاہر سی بات ہے وہ جو ہے کیا نام ہے چوری نہیں ہوا، بچ گیا. مسئلہ یہ ہے کہ کیا نام ہے جہاں ہماری نظر پڑ جاتی ہے وہاں ہم روک دیتے ہیں. لیکن اب ہم نے جو ہے تمام ملازمین کو جو ہے وہ کہہ دیا جہاں سے اسکریپ اٹھے وہ فوری طور پہ ہمیں اطلاع دے. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ورک شاپ سے اسکریپ اٹھنا تھا 3 دن سے، ابھی بھی آپ کا کیمرہ مین وہاں جائے تو 3 دن سے وہاں کنٹینر ہم نے کھڑے رکھے ہوئے. کنٹینر لوڈ ہو گئے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے وہ جو ہے کیا نام ہے اسکریپ پہلے نہ جو ہے بتایا گیا اور نہ جو ہے کیا نام ہے اب اس کی کوئی جو ہے ذمہ داری قبول کر رہا ہے کہ کس نے اٹھوایا ہے. ایک ایسی بولتا ہے میری جوریڈکشن نہیں، دوسرا بولتا ہے میری جوریڈکشن نہیں ہے، اور کوئی سین کرنے کو تیار نہیں ہے. تو وہ ٹھیکیدار کے کنٹینر آج بھی وہاں لوڈ کھڑے ہیں اور شاید آج رات میں مجھے 2 دفعہ فون آ گیا کہ ارشاد بھائی آ کے اس مسئلے کو حل کریں. تو میں نے ان سے یہ سوال رکھا کہ بھائی کیوں اس مسئلے کو حل کروں، کیا معاملات ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جب آپ نے اٹھانا تھا اس سے پہلے ہمیں آگاہی دیتے، ہم آتے اس اسکریپ کو دیکھتے، پوری کمیٹی آتی چیک کرتی کہ جی یہ اسکریپ کہاں رکھا ہوا ہے، کس کی جگہ پہ رکھا ہوا ہے اور کتنی تعداد میں ہے. لیکن آپ نے پہلے اٹھوا لیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب رات میں کتنا غائب ہوا نہیں ہوا. یہ شک و شبہات ہیں ہمارے اور شروع سے چل رہے ہیں. تو یہ جہاں سے اسکریپ اٹھایا جاتا ہے اس میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ واٹر کارپوریشن کے ہی لوگ ہوتے ہیں یا باہر سے جو لوگ ہائر کیے ہوتے ہیں آپ نے؟ دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اٹھا تو ٹھیکیدار رہا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے واٹر بورڈ کے افسران بھی ملوث ہوتے ہیں اور واٹر بورڈ کے جو افسران ہیں اس میں وہ ملوث ہیں اور جس جو ڈسیشن سے اٹھ رہا ہوتا ہے وہاں کا ایکسین جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی
حدود سے اٹھ رہا ہے تو وہ اس کے سگنیچر ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ یہاں پہ آپ کی بات کر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس بات کا پتا ہے دیگر لوگوں کو, تو کیا آپ کے ایم ڈی صاحب کو نہیں پتا, سی او صاحب کو نہیں پتا, جو لوگ اس کے کرتا دھرتا ہے سارے آپ کے چیئرمین صاحب ہیں, ان کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا؟ وہ کیا آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا ہوتا چیزوں کا کہ کون سی چیز کہاں ہے, کتنی کوانٹٹی میں, اس کو مل کس طرح سے دکھائے جب ایک چیز وہاں پہ موجود ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑی معذرت کے ساتھ آپ نے میئر صاحب کا نام لے دیا, اور میئر صاحب میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ایک ڈمی رول کے طور پہ چل رہے ہیں. میئر صاحب کو تو میرے خیال سے واٹر بورڈ کی ہاؤ واؤ کچھ بھی نہیں پتا, اور میئر صاحب کو صرف بار بار رکھا جا رہا ہے. اتنی بڑی لائن پھٹی, اتنے معاملات ہوئے, کہاں تھے میئر صاحب؟ میئر صاحب نے کیوں ایکشن نہیں لیا کہ 2 بار لائن پھٹی کیسے؟ لیکن میئر صاحب وہ ڈمی رولوں میں چلتے ہیں. صرف ان کو یہ بولا گیا ہے کہ جو ہماری حد کا پیسہ ہے وہ ہمیں پہنچایا جائے. میئر صاحب نے اس پہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. واٹر کارپوریشن میں پورا سسٹم چل رہا ہے, سسٹم کو چلانے والے یہی لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. سسٹم چل رہا ہے, سسٹم کے ذریعے پیسے پہنچ رہے ہیں, کام ہو نہ ہو, لوگوں کو پانی ملے نہ ملے, ملازمین کو سہولیات ملے نہ ملے, ان کو اپنا پیسہ چاہیے. کراچی کو تباہ و برباد کرنا ہے, واٹر کارپوریشن کو تباہ و برباد کرنا ہے, وہ تباہی بربادی پہ لگے ہوئے اور اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے ہم بھی وہاں موجود ہیں, اور اپنی جہاں تک ہماری حد جاتی ہے وہاں تک ہم آواز بھی بلند کرتے ہیں, اور ملازمین کو بھی آگاہی دیتے ہیں. یہاں تک ہم افسران کو بھی آگاہی دیتے ہیں, ہم ایم پی صاحب کو بھی آگاہی دیتے ہیں کہ جی یہ معاملات ہو رہے ہیں. ایم پی صاحب پوچھ سکتے ہیں کہ 3 دن سے جو ہے یہ کنٹینر کھڑے ہوئے, کس وجہ سے کھڑے ہوئے, کون سا ایک سی این اس پہ سگنیچر کرے گا, اور کیا معاملات ہیں, کیوں کوئی اس کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا, کیا اس میں کوئی خدشات ہیں, کوئی چوری ہے, کیا معاملات ہیں. یہ انکوائری کرنا ان کا کام ہے, ہمارا کام تو نہیں ہے. ہمارا کام ہے آواز بلند کرنا. ہمیں شک و شبہات ہیں, اور ہمیں کئی جگہ پہ معلومات بھی ہوئی ہے کہ جی اسکریپ میں جو ہے معاملات چل رہے ہیں, اسی لیے جو ہے ہم آواز بار بار بلند کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور معاملہ چل رہا ہے, میں آپ کے توسط سے جو ہے وہ کیا نام ہے, جو لوگ کراچی میں دوبارہ آپریشن کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان سے جو ہے التجا کروں گا کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی زمینوں پہ جو ہے بہت بے انتہا قبضہ ہو چکا ہے. اور میں یہ چاہوں گا کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی جتنی بھی زمین آج تک قبضہ ہوئی ہے وہ جو ہے ان سے خالی کرائی جائے. جب آپریشن ہو رہا ہے تو وہ کراچی سطح پہ ہو رہا ہے, تو کراچی میں جو ہے واٹر کارپوریشن بھی کام کرتا ہے. برائے مہربانی جو کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی زمین جو قبضہ ہو گئی ہے اس میں ہمارے کچھ افسران بھی ملوث ہیں, اس میں جو ہے وہ لینڈ مافیا بھی ملوث ہے, اس میں جو ہے دیگر سیاسی اکابرین بھی ملوث ہیں. برائے مہربانی آپریشن کر کے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی زمین جو ہے وہ خالی کرائی جائے. واٹر کارپوریشن کی زمین پہ قبضہ ہونا یہ ایک بڑی عجیب سی بات کی ہے آپ نے, تو کیا یہ اس میں قبضے میں آپ کے اپنے افسران شامل ہیں یا باہر سے جو لوگ قبضہ مافیا؟ دیکھیں جی ابھی تقریباً 1 سال ہو گیا الحمدللہ رکا ہوا ہے, قبضہ جو ہے وہ ہو نہیں پا رہا. لیکن جو ہے ہماری ہب فلٹر پلانٹ پر جو ہے وہ کافی زمین قبضہ ہو گئی ہے, ہماری اینی کے فلٹر پلانٹ پر جو ہے کافی زمین قبضہ ہو گئی ہے, ہماری جو ہے وہ کورنگی میں جو ہے کافی زمین قبضہ ہو گئی ہے, شاہ فیصل میں کافی زمین قبضہ ہو گئی ہے. تو یہ قبضہ وار گزار کون کرائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے پاس پولیس نہیں ہے, فورس نہیں ہے. یہ وہ لوگ جو آپریشن کرنے جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ جی کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی جتنی بھی زمینیں ہیں ان کو جو ہے وہ خالی کرایا جائے. اور آج آپ کے توسط سے ایک بات اور بتاتا چلوں کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میں بہت زیادہ زمینوں کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ خرد کر دیے گئے یا غائب کر دیے گئے, جو کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی زمین ہے اس کے ڈاکومنٹس ہی نہیں ہیں. اچھا ارشاد صاحب, آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہیں, آپ کو اتنی ہاؤ ناؤ ہے, آپ کو معلومات ہے تمام چیزوں کی, تو باقی جو آپ کے سینئرز ہیں وہ کیا آگے بڑھ کر ہی بیٹھے, ان کو نہیں معلومات؟ جب آپ اپنے ادارے کے چیئرمین ہیں, وہ تو واٹر بورڈ کو سنبھال رہے ہیں پورا, کیا وہ ڈمی کے طور پہ وہاں پر رکھے گئے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب انسان بہتری کی طرف جاتا ہے تو بہتر لوگ جو ہے ان سے جڑتے چلے جاتے ہیں اور ان کو خبریں بھی دیتے ہیں. اور ایک شخص نے جو نا وہ آنکھیں بند کی اور اس نے یہ کہا ہے کہ بس میری سیٹ بچ جائے, وہ اپنی سیٹ بچانے کے لیے جو نا بیٹھا رہے, پھر وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا. اور انسان یہ سوچ لے کہ یہ عزت اور ذلت دینے والا اللہ پاک ہے, اللہ پاک نے عزت دی اور اللہ پاک ہی عزت واپس لے گا. تو ظاہر سی بات ہے اگر کام کرنا چاہیں گے تو کام کر پائیں گے, اور نہیں کرنا چاہیں گے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آنکھیں بند کی ہو جاتی ہیں, اس لیے کہ سیاسی دباؤ بھی ہوتا ہے, دیگر دباؤ بھی ان پر ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے ان کی آنکھیں بند رہتی ہیں. اچھا دوسری چیز, ایک چیز اور میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جتنے بھی ٹینکس موجود ہیں کراچی کے اندر, ان ٹینکس کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے یہ بتائیے گا کس طرح کی صفائی ستھرائی کا نظام ہے, کیونکہ میں نے ایک جگہ پر وزٹ کیا تھا, وہ کچھ وہاں کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ میں آپ کو بتا سکوں, پانی پینے کے قابل نہیں تھا وہ, اس بارے میں بھی بتائیے گا. دیکھیں جی جتنے بھی ہمارے ٹینک ہیں, اور جس ٹینک کی آپ بات کری مجھے بھی پتا تھا کہ آپ نے وہاں سے فوٹیج بنائی ہے, مجھے اطلاع مل گئی تھی, وہ ٹینک جو ہے 1806 کا بنا ہوا ہے اور آج تک صاف نہیں ہوا. ظاہر سی بات ہے آپ خود سوچ لیں کہ وہاں پانی جو ہے وہ پینے کا نہیں ہے,
پینے کا وہاں نہانے یا کپڑے نہیں دھو سکتا وہ ایسے یہ بہت سارے ٹینکوں میں جو ہے وہ جب ہماری لائن چل رہی ہوتی ہے بہت ساری جگہ سے لیکیج ہوتی ہے, نالے میں سے لیکیج ہوتی ہے, تو اس میں جو گندا پانی بھی آتا ہے, اس کی صفائی جو ہے وہ ہر سال ہونی چاہیے, لیکن جو ہے وہ صفائی اس انداز میں ہو نہیں پا رہی ہے. اور جتنے بھی ٹینک ہیں اس میں 1.5 2 فٹ جو ہے وہ جو عام ٹینک ہے چھوٹے ٹینک ان کی بات کر رہا ہوں میں, اس میں جو ہے غلاظت ہوتی ہے. ابھی پچھلے دنوں جو ہے سما والے نے ایک فوٹیج چلائی تھی ایک ٹی وی چینل نے, اور انہوں نے دکھایا تھا کہ نیو کراچی سے جو ہے وہ ایک چیئرمین جو ہے وہاں کے علاقائی, انہوں نے اپنے طور پہ جو ٹینک صاف کرایا تھا, تو کافی جو ہے اس میں سے غلاظت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ارشاد صاحب, اب آ جاتے ہیں ریکوری کی طرف. منتھ کا اینڈ ہے, سال کا بھی اینڈ ہے, تو مجھے بتائیے گا کہ ریکوری کی کیا پوزیشن ہے؟ جس ریکوری کو لے کر جو ہے وہ واٹر کارپوریشن کو آؤٹ سورس کیا جا رہا تھا, اس کی کیا پوزیشن ہے؟ اس کی پوزیشن دوبارہ جو ہے وہ 50% سے بھی نیچے آ گئی ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں 15 دن سے چیخ رہا ہوں, ایم ڈی صاحب کو بھی بول چکا ہوں, ایم ڈی صاحب کے جو دائیں بائیں کے لوگ ہیں ان کو بھی بتا چکا ہوں, اور دیگر لوگوں کو بتا چکا ہوں, آواز بلند کر چکا ہوں کہ مافیاز نے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی اس مہینے کی ریکوری گرا دی ہے. میں آپ کو شیٹ دے رہا ہوں, شیٹ میں جو ابھی تک کی جو ریکوری ہے 1 ارب سے اوپر ہونی چاہیے تھی, اب تک جو ریکوری آئی ہے وہ صرف 82 کروڑ روپے کی آئی ہے. 82 کروڑ روپے کی ریکوری آپ کیا سمجھتی ہیں؟ پچھلی دفعہ 1 ارب اور 84 کروڑ روپے تھے, اس دفعہ جو ہے وہ 82 کروڑ روپے آئے, تو آپ کو سوچ لیں کہ 50% سے بھی جو ہے وہ نیچے آ گئے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے جو مافیاز ہیں وہ اپنے طور پہ کام کر رہی ہیں, انہوں نے جو ہے وہ نقد پکڑنا شروع کر دیے, اور جو کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میں جو ریبیٹ دیا گیا تھا یا پھر اس کے علاوہ 23% جو بڑھایا گیا تھا وہ میرے خیال سے مائنس پہ چلا گیا ہے. اور مافیاز کے بڑی معذرت کے ساتھ میں پہلے اپنا جواب مکمل کر لوں. یہ بات میں نے ایم ڈی صاحب کو بتائی تھی کہ مافیاز جو ہے وہ اس بار ریکوری گرائے گی. ایم ڈی صاحب نے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا. اب یہ سارے معاملات ایم ڈی صاحب خود دیکھتے ہیں. تو یہ ایم ڈی صاحب جان کر تو نہیں کرے کیونکہ انہوں نے کرنا ہی اس کو آؤٹ سورس ہے. آپ نے کہا کہ باہر جو کیش پکڑا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ لوگوں سے بتائیے گا کہ باہر کیا آپ اس چیز کو دیکھیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں نے پہلے کہا ہے کہ ایم ڈی صاحب کو ہر بات معلوم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ تو وہ بتائیں گے, میں نہیں بتا سکتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میں سسٹم کام کرتا ہے. جب سسٹم کام کرتا ہے تو سسٹم کو پیسے پہنچانے ہوتے ہیں, اور دوسری چیز یہ کہ سسٹم کے لوگ ہی ان افسران کو تعینات کراتے ہیں. جب ان کو تعینات کراتے ہیں تو ان سے منتھلی طے ہوتی ہے کہ جی آپ منتھلی کے ہمیں کیا دو گے. جب منتھلی طے ہوتی ہے تو نیچے والوں سے منتھلی طے کرتے ہیں, طے کرتے جو ہے وہ منتھلی طے ہو جاتی ہے کہ جی آپ نے کیا دینا ہے, کیا لینا ہے, کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے دیگر معاملات میں جو ہے کیا نام ہے وہ سارے معاملات جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہوتے ہیں. اوپر سے لے کے نیچے تک جب منتھلی والے سسٹم لوگ والے بیٹھے ہوں گے تو پھر وہ جو ہے ڈائریکٹ پیسہ پکڑیں گے, وہ جو ہے واٹر کارپوریشن کو بہتری کی طرف نہیں لے کے جائیں گے. ان کی اپنی جیب گرم کرنا, اپنا پیٹ پالنا, اپنے آقاؤں کا پیٹ پالنا, جو ان کو لے کے آئے ان کا پیٹ پالنا, اور سسٹم تک پیسے پہنچانا جو ہے ان کا معاملہ ہوتا ہے. وہ واٹر کارپوریشن ڈوبے یا جو ہے نا واٹر کارپوریشن بہتری کی طرف جائے وہ اس بارے میں نہیں سوچتے. وہ مافیاز ہیں, مافیاز اپنے انداز میں کام کرتی ہیں اور وہ دوسروں کے لیے کام کرتی ہیں. کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو اسی طریقے سے جو ہے کچھ سسٹم والے لوگ چلا رہے ہیں. اگر آپ نے کراچی کو بہتر کرنا ہے یا کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو بہتر کرنا ہے تو سب سے پہلے جو سسٹم چلانے والے لوگ ہیں, جو سسٹم کے آقا ہیں, ان کو پہلے آپ کو جو ہے وہ پکڑنا پڑے گا. جب تک کہ سندھ گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ ایکشن نہیں ہوگا کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن یا کراچی جو ہے وہ بہتری کی طرف نہیں جائے گا. اس لیے کہ آج جو ہے آپ نیچے کا نظام بدلی کریں گے, کل جو نئے لوگ آئیں گے ان سے جو ہے وہ طے کر لیں گے سسٹم کے مطابق پیسے, اور پھر ان سے لینا شروع کریں گے. جو آئے گا وہ ان کی مرضی کے مطابق کام کرے گا. پہلے جو ہے سسٹم کے خلاف جو ہے وہ کیا نام ہے ایکشن لیا جائے, سسٹم کے لوگوں کو پکڑا جائے, پھر اس کے بعد نیچے والوں کے ہاتھ ڈالا جائے. اچھا, آپ کو معلومات ہے کہ کتنے لوگ جو کتنے آفیسر جو ہے وہ بکس آفیسر ہیں ان کو جو ہے وہ ایک رشوت لے رہے ہوتے, تو کیا یہ اوپر والوں کی نالج میں نہیں ہے, سی او صاحب کی یا جو ہے وہ ایم ڈی صاحب کی نالج میں نہیں ہے؟ جب آپ کی نالج میں تو ان کی نالج, تو ان کرپٹ آفیسرز کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ اور کتنا اس چیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ آپ کر چکے ہیں کئی بار کہ یہاں پہ رشوت خوری ہے, یہاں پہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, تو کیا آنکھیں بند کر کے بیٹھے نہیں, آنکھیں موند کے بیٹھے ہوئے وہ؟ مجھے آپ ایک چیز بتائیں نا کہ سسٹم کے لوگ جو ہے وہ وزارتوں میں اور وزیر اور مشیر اور جو ہے نا کیا نام ہے بڑے لیول کے لوگ ہیں, ان کو ایم ڈی صاحب کیسے منہ دیں گے؟ ایم ڈی صاحب پہ تو دباؤ ہے نا, ایم ڈی صاحب کو ایک فون آتا ہے, ہو سکتا ہے کہ ایم ڈی صاحب بھی کہیں نہ کہیں معاملات ہوں دباؤ میں آ رہے ہیں, تو مجھے بتائیں نا کہ ظاہر سی بات ہے کیسے وہ کریں گے؟ اگر آپ پہ اتنا دباؤ تو آپ سیٹ چھوڑ دیں, آپ ان لوگوں کو بھی نکال کر باہر کھڑا کریں, باہر پھینکیں جو لوگ آپ کی ہی اپنے کارپوریشن کو کھا رہے ہیں.
دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جواب تو ایم ڈی صاحب دیں گے کہ جی ایم ڈی صاحب کو سیٹ چھوڑنی چاہیے یا رکھنی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میں سسٹم چل رہا ہے، سسٹم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، سسٹم کے لوگوں کی جو نام ہیں وہ بھی ہم سامنے لانے کے لیے تیار ہیں، جو افسران ان سے جڑے ہوئے ہیں ہم ان کے نام بھی سامنے لانے کے لیے تیار ہیں، کون کون سے افسران جو اسکریپ چوری میں ملوث ہیں یا اسکریپ چوری کر رہے ہیں ان کے نام بھی سب کو پتا ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں سب کو پتا ہے، لیکن ہر شخص نے جو اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں وہ اس لیے کہ کراچی کو نوچنے کے لیے جو ہے یہ بیٹھے ہیں، کراچی کو نوچ رہے ہیں، کراچی کے اداروں کو نوچ رہے ہیں اور کراچی کو تباہی بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ تو ہمارے ساتھ ارشاد خان صاحب، چیئرمین متحدہ ورکر فرنٹ سی بی اے، ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اسکرپ چوری میں ایک بڑی تعداد میں جو ان کے آفیسرز ہیں وہ ملوث ہیں، ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے اس کے علاوہ دیگر معاملات کی تو اس میں بھی آفیسرز شامل ہیں، لیکن مجال ہے جو ایم ڈی صاحب کی نظریں ان تک پہنچ رہی ہیں۔ کیا ایم ڈی، میرا سوال میں اپنے پروگرام کا اختتام یہاں پر کروں گی کہ کیا ایم ڈی صاحب بھی ان تمام معاملات میں ملوث ہے جو وہ کسی بھی حوالے سے ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اگر ان پہ اتنا پریشر ہے تو اپنی سیٹ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یا تو وہ پریشر کو دیکھ لیں یا وہ سیٹ کو دیکھ لیں، کیونکہ جب تک یہاں سے کرپٹ آفیسرز باہر نہیں جائیں گے تب تک جو ہے واٹر کارپوریشن کے معاملات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے۔